نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جنگ کرو ان لوگوں سے جو قریب ہیں تم سے کفار میں سے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر جنگ کرنے کا ایک اور ادب یا قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کس طرح ہوگی، اس کی پلاننگ کس طرح کی جائے گی، اور اس کے لیے الاول فالاول والاقرب فالاقرب کا اصول دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پہلے جزیرۃ العرب میں آباد مشرکین سے جہاد کیا، جب ان سے فارغ ہوئے تو مکہ، طائف، یمن، یمامہ، ہجر، خیبر، حضر موت وغیرہ پر، جب عرب گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوئے تو اس کے بعد پھر اہل کتاب سے آغاز کیا، اور 9 ہجری میں پھر رومیوں کے ساتھ قتال کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کی وفات کے بعد پھر خلفائے راشدین نے روم کے عیسائیوں اور ایران کے مجوسیوں سے جنگ کی۔ تو آپ یوں دیکھیے کہ وہ مرکزی نقطہ یعنی مدینہ سے اٹھ کر آپ قریب کے علاقوں سے ہوتے ہوئے دور تک پہنچے۔ تو یہاں بھی کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے کس کے خلاف جنگ کا حکم ہے، یا کس پر جہاد فرض عین ہوتا ہے؟ جو لوگ قریب ترین علاقے میں دشمن کے رہتے ہوں جس نے جنگ مسلط کی ہو۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلامی جہاد کوئی بغیر منصوبے کے ایسے جذباتی فیصلہ نہیں کہ آپ اٹھے اور کود پڑے کسی جگہ پر جا کر، بلکہ اس میں اس ترتیب کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے۔ پہلے قریب کی رکاوٹ پہ قابو پایا جائے، پھر اس کے بعد دور کی رکاوٹوں سے نپٹا جائے۔ یہ حکمت یا وار اسٹریٹجی کے خلاف ہے بات کہ آپ دور کے دشمنوں سے جا نپٹیں اور قریب کے لوگوں کو آپ بھول جائیں۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہم تربیت کے اعتبار سے بھی اس اصول کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات کی طرف توجہ کرنی چاہیے نا، جس کو جہاد بالنفس کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے آس پاس، اپنے گھر، اپنے رشتہ داروں، خاندان، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ انذر عشیرتک الاقربین، پھر حکم ہوا فاصدع بما تؤمر۔ تو پہلے اول، پھر اس کے بعد ثانی، پھر ثالث، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، حکمت کے ساتھ، گریجولی۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں سخت نہیں ہوتے تھے، لیکن میدان جنگ میں اور دین کے اصولوں میں فرم ہوتے تھے۔ اشداء علی الکفار اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ مراد یہ ہے کہ کافر تمہارے اندر کمزوری محسوس نہ کریں کہ مسلمان کمزور ہیں۔ کیا آج ایسا ہے؟ ہمارے دشمن ہمارے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ ہم مضبوط قوم ہیں، پھر ہم کیا قرآن کے حکم پر عمل کر رہے ہیں؟ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ تمہاری طرف نظر اٹھاتے ہوئے بھی ڈریں، اور ہمارا حال برعکس، ہم تو ترنے والا بنے ہوئے ہیں، بالکل اپوزٹ۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ تمہارے طرز عمل سے محسوس کر لیں کہ تمہارے اندر ان کے لیے موالات اور دوستی اور محبت کی جگہ نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے، کن میں سے؟ منافقین میں سے، مَن يَقُولُ، جو کہتا ہے، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، تم میں سے کس کا اس سورت سے ایمان بڑا ہے؟ وہ کیوں ایسا کہتے تھے؟ کیونکہ ان کے پول کھلتے تھے نا اس میں، تو پھر وہ سورتوں کو کرٹیسائز کرنے لگتے تھے کہ نئی سورت آ گئی، کوئی خاص بات نہیں، بس وہی کچھ ریپیٹ ہوا جو پہلے آیا تھا، نتھنگ نیو۔ یہ نفسیات اسی شخص کی ہوتی ہے کہ جس کا مقصد پورا نہ ہو یا کوئی چیز اس کے مفاد کے اگینسٹ جائے تو وہ اپنے پہ نظر کرنے کی بجائے مزید اسی چیز میں کوئی نہ کوئی نقص نکالنے لگتا ہے۔ یعنی آپس میں ایک دوسرے کو تسلی دیتے تھے۔ پھر فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو بات یہ کہ ان کا ایمان ہی نہیں، ان کا ایمان بڑھے گا کہاں سے؟
ایمان تو اس کا بڑھے گا جو ایمان والے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا ایمان اس سے بڑھ جاتا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ تو خوش ہو جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں وہ اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے تو خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا. اسی لیے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو یہی صورتیں ان کے رجس میں اور اضافہ کر دیتی ہیں. رجس سے مراد یہاں کفر ہے ایمان کے مقابلے میں، یعنی وہ کفر میں اور پکے ہو جاتے ہیں، جیسے پہلے پارے میں آپ نے پڑھا تھا وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان جب دل میں آتا ہے تو ایک سفید نورانی نقطے جیسا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی کرن ہوتی ہے روشنی کی. پھر جو جو ایمان میں ترقی ہوتی ہے تو اس کی روشنی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ سارا قلب نورانی ہو جاتا ہے. اسی طرح کفر و نفاق شروع میں ایک سیاہ داغ کی طرح لگتا ہے دل پہ، اور جو جو انسان گناہ کرتا ہے کفر کی شدت بڑھتی جاتی ہے تو یہ نقطہ بھی بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یعنی نیکی نیکی کو لاتی ہے اور برائی برائی میں اضافے کا سبب بنتی ہے. اسی لیے صحابہ کہا کرتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعہ، آؤ مل کے بیٹھیں تھوڑی دیر ایمان لے آئیں، یعنی آپس میں اللہ کی بات کریں تاکہ ایمان میں اضافہ ہو. یعنی جن کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے، شک ہے، غیر یقینی کیفیت ہے، اسلام سے محبت نہیں، پھر ہر صورت ان کی بے ایمانی میں اور اضافہ کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحت مند معدے کو معمولی غذا بھی بہت فائدہ دیتی ہے اور انسان طاقت پکڑتا ہے، اور بیمار معدے میں اچھی سے اچھی غذا بھی جائے تو انسان کی بیماری اور بڑھتی. یعنی بیمار انسان اگر یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں، مجھے بہت کمزوری ہو رہی ہے اور میں اچھی سی ہیوی ڈوز کوئی لوں کھانے کی، تو کیا ہوگا؟ وہ تو الٹا اور بیمار ہوگا. تو بالکل اسی طرح یہ چونکہ ان کا ایمان کمزور ہے، یہ منافق ہیں، اندر کے بیمار ہیں، اس لیے کوئی صورت جب آتی ہے تو ان کا ایمان نہیں بڑھتا، ان کا نفاق بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب آسمان سے بارش اترتی ہے تو جہاں اچھی گھاس لگی ہوئی ہو وہاں جب پانی پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ گھاس اور زیادہ چمکنے لگتی ہے، سرسبز ہو جاتی. لیکن اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر کے ساتھ ہی اگر کوئی خالی پلاٹ ہو اور بارش وہاں بھی پڑے تو وہاں کیا اگتا ہے؟ جھاڑ جھنکار بیکار سے پودے. اگر گھاس بھی اگتی ہے تو کیا اس طرح ہوتی ہے جو آپ کے گھر کے اندر گھاس لگی ہوتی؟ نہیں. تو بارش کے پانی نے آپ کے اندر والے گھر کے گھاس کو خوبصورت بنا دیا، اور باہر اسی پانی نے کیا کیا؟ زمین خراب تھی، جھاڑ جھنکار اگائی. تو بالکل قرآن بارش کی طرح دلوں پہ پڑتا ہے. جو اندر سے اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جو جتنا اچھا ہوتا ہے اس کے ایمان میں اتنا اضافہ ہوتا ہے. اور جن کے اندر کوئی شک والی بات ہے ان کے اندر اور اسی طرح کے کانٹے اگاتے ہیں. اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک بار یا دو بار ضرور آزمائے جاتے ہیں. ثم لا یتوبون، پھر یہ توبہ نہیں کرتے. ولا ہم یذکرون، اور وہ نصیحت نہیں پکڑتے. یہ کس فتنہ یا آزمائش کی طرف اشارہ ہے؟ اشارہ ہے منافقین کے اوپر آنے والی آسمانی آفات یا جسمانی بیماریاں اور تکلیفیں، یا غزوات کی شکل میں ان کی جو آزمائش ہوتی ہے. یعنی کوئی سال ایسا نہیں گزرتا جس میں ایک دو بار ان کی منافقت نہ کھلے، ان کی رسوائی نہ ہو، ان کی کوئی سازش نہ پکڑی جائے، ان کا کوئی راز فاش نہ ہو. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کوئی نصیحت نہیں آتی، یہ بالکل اپنی منافقت سے باز نہیں آ رہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے، نظر بعضهم الى بعض، تو ان میں سے بعض کی طرف دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی لکس ایکسچینج کرتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ ایک انسان دوسرے کو کب دیکھتا ہے؟ یعنی آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، اور دو لوگ ہیں آپس میں
آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کرتے ہیں، دونوں کی تھنکنگ ایک جیسی ہوتی. تو منافقین بھی آپ کی مجلس میں موجود ہوتے تھے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ تعلیم کی مجلسوں میں. اور ان کا حال کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کوئی سورت سناتے اور اس میں کسی جنگ میں جانے کی بات ہوتی یا کوئی خاص ذمہ داری ڈالے جانے کی بات ہوتی تو یہ کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے اور اشارے شروع کر دیتے، پکڑے گئے. پھر آ گئی وہ آیت، آ گئی وہ سورت، اب شامت آئی. اور پھر کہتے حل یراکم من احد، کیا تم کو کوئی دیکھ رہا ہے؟ اور جب دیکھتے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، ثم انصرفوا، چپکے سے کھسک جاتے. صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے، یعنی ہر خیر اور بھلائی سے. بأنہم قوم لا یفقہون، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ سے کام ہی نہیں لیتے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لقد جاءکم، البتہ تحقیق آ چکا تمہارے پاس، رسول، ایک رسول، من انفسکم، تمہارے نفسوں سے، یعنی تمہارے اندر سے، عزیز علیہ، شاق گزرتا ہے اس پر، ما عنتم، جو ضرر پہنچا تم کو، جو نقصان پہنچے تم کو، حریص علیکم، حریص ہے تم پر، بالمؤمنین، مومنوں کے لیے یا مومنوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم، شفقت کرنے والا، مہربان ہے. سورت کے اختتام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے، آپ کا مقام بیان کیا جا رہا ہے، اور مومنوں کے ساتھ آپ کے تعلق کو واضح کیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس ایک رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. کون ہیں وہ؟ من انفسکم، تمہارے نفسوں سے ہیں، یعنی انسانوں میں سے ہیں، تمہاری جنس سے ہیں، عربوں میں سے ہیں. عزیز علیہ، آپ پر شاق گزرتا ہے، آپ پہ بہت بھاری گزرتا ہے. کیا؟ ما عنتم، کہ تم مشکل میں پڑو، تمہارا مشکل میں پڑنا. عنتم کا لفظ عین نون تے سے ہے. انتا، ایسی چیز جس سے انسان کو دنیا اور آخرت کی تکلیف ہو. اس میں دنیاوی مشقتیں بھی آ جاتی ہیں اور آخرت کے عذاب بھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں سے ایسی محبت تھی، ان کے ساتھ ایسی ہمدردی اور خیرخواہی تھی کہ آپ کے لیے ان کا دنیاوی اعتبار سے کسی تکلیف میں مبتلا ہونا، کسی نقصان میں پڑنا، کسی پریشانی میں مبتلا ہونا، یا پھر آخرت کے عذاب میں مبتلا ہونا، جہنم میں جانا بہت گراں ہے، بہت شاق ہے، بہت تکلیف دہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک داعی کے اندر اپنے مدعو کے لیے کیسی ہمدردی اور کیسی خیرخواہی ہوتی ہے. اور جب تک یہ خیرخواہی نہ ہو، انسان دوسرے کا حق ادا نہیں کر سکتا یا اپنے اس مقصد کا حق ادا نہیں کر سکتا. حریص علیکم، تمہارے بارے میں حریص ہیں، یعنی کس بارے میں حریص ہیں؟ کہ تم ہدایت پا جاؤ، تم سیدھے رستے پر آ جاؤ. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی نارے جہنم میں داخل ہوتے ہو. یعنی آپ کی یہ حرص خاص طور پر کس بارے میں تھی؟ کہ لوگ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، اس بڑی مصیبت سے بچ جائیں. بات یہ ہے کہ منافقین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بڑا گراں تھا، کیونکہ آپ کی آمد سے پہلے وہ اپنی منمانی زندگی بسر کر رہے تھے. اور خصوصاً عبداللہ بن ابی جو تھا، اس کو یہ انتظار تھا کہ اب مدینہ کے لوگ مجھے اپنا بادشاہ بنا لیں گے. لیکن آپ کے آنے پر اس کے سارے خواب ملیا میٹ ہو گئے. تو وہ اور اس کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے. آپ کا آنا انہیں پسند نہ تھا. آپ کا دین کا کام کرنا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا سخت ناپسند تھا. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے آنے کی وجہ سے ہم مشکل میں پڑ گئے ہیں. لیکن
سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ رسول کا آنا تمہارے پاس باعث خیر اور باعث رحمت ہے. وہ تمہارے لیے مصیبتوں کے دروازے کھولنے والا نہیں، بلکہ تم پر آنے والی مصیبتیں اس پر بڑی بھاری ہیں. وہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کی تکلیفوں سے بچانا چاہتا ہے. جو باتیں تمہارے فیوچر کو، اور فیوچر سے مراد دنیا اور آخرت دونوں ہیں، تمہارے فیوچر کو نقصان دینے والی ہیں، ان کے بارے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنا مفاد کس میں سمجھتا ہے؟ دنیا کے حقیر فائدوں میں. انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر دین کی وجہ سے مجھے دنیا کا کوئی نقصان کرنا پڑ رہا ہے تو یہ میرے لیے کوئی بدقسمتی کی بات ہے. حالانکہ یہ عین خوش قسمتی ہے کہ انسان کی آخرت کا کوئی بھی ذریعہ بن جائے. تو اس پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا کام اپنی ذات کے لیے نہیں، آپ کی بے چینی اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے خاندان اور صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، آپ کی یہ خیرخواہی سارے اہل ایمان کے لیے ہے. اور مومنوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے؟ رؤوف الرحیم، شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں آپ. رؤوفن کا لفظ جو ہے یہ رأفتن سے نکلا ہے. رأفتن کہتے ہیں اس شفقت کو جو باپ کی طرف سے ہوتی ہے، اور خاص طور پر ایسی رحمت اور ایسی محبت جو کسی کی کمزوری یا کسی کی مصیبت پر جوش میں آتی ہے. اور رحیمن یعنی رحم فرمانے والے ہیں کس پر؟ لوگوں پر. اور یہ رحمت عام ہے، مومنوں کے لیے بھی تھی آپ کی یہ رحمت اور شفقت، اور کافروں کے لیے بلکہ تمام جہان والوں کے لیے تھی. جیسا کہ ایک اور آیت میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور آپ کو جو دین دے کر بھیجا گیا وہ دین بھی کچھ مشکل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ، میں ایسا دین لایا ہوں، ایسے دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں جو بہت آسان اور جس میں بہت سماحت ہے. سماحت کہتے ہیں کہ جس میں بہت گنجائش ہے. اور دین کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آتی بخاری میں کہ ان ھذا الدین یسر، بے شک یہ دین آسان ہے. ہمارے ہاں عموماً کیا تصور پایا جاتا ہے کہ دین کیا ہے؟ بڑا مشکل ہے. دین کی طرف آنا بڑی مصیبت کی بات ہے. بظاہر ایسا ہی لگتا ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز مشکل کب لگتی ہے، کوئی بھی چیز تکلیف دہ کب ہوتی ہے؟ جب شروع ہوتی، جب اس میں انسان قدم رکھتا ہے، جب اس میں ابتدا کرتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان مشکلوں کا عادی ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہی راستہ اس کو آسان لگتا ہے اور اس سے نکلنا مشکل لگتا ہے. یہ عام انسان کی فطرت ہے کہ کسی بھی تبدیلی کو آسانی سے قبول نہیں کرتا. کوئی بھی چینج اور کوئی بھی نئی چیز انسان کے اوپر ابتدا میں بہت بھاری ہوتی، بہت گراں ہوتی. اور اس کو آپ زندگی کی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں. مثلاً آپ ایک بچے کو دیکھیے کہ اس کو اپنا ہوم ورک کرنا بہت مشکل لگتا ہے، حالانکہ وہی ہوم ورک آپ کے لیے کیا ہے؟ بائیں ہاتھ کا کھیل. وہ کام جو آپ 5 منٹ میں کر لیں وہ بعض اوقات اس پہ گھنٹہ گھنٹہ لگا دیتے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ؟ اس لیے کہ ابھی ان کی زندگی کا آغاز ہے، ان کے کاموں کا آغاز ہے. ابھی ان کا ہاتھ تیز نہیں چلتا، ابھی ان کا دل اس میں نہیں لگتا، ابھی ان کے لیے یہ سارے کانسیپٹس بہت مشکل ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کلاس کا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے مشکل اسی کا کام ہے، پھر وہ اگلی میں چلا جاتا ہے تو پچھلا آسان لگتا ہے، پھر اگلے سٹیپ پہ جاتا ہے تو وہ پچھلا اور آسان لگتا ہے. یہی معاملہ دین کا ہے. ابتدا میں دین کی طرف آنا بڑا مشکل ہے. جیسے ایک بچے کو آپ اسکول میں داخل کرائیں تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ اکثر بچے نرسری میں روتے ہوئے جاتے ہیں اور کئی دن تک ان کا دل نہیں لگتا. پھر آہستہ آہستہ وہ اس روٹین کے عادی ہو جاتے ہیں. صبح اٹھنا ان کو مشکل لگتا ہے، پھر روٹین کے عادی ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ خوشی خوشی جانے لگتے ہیں. ہر نئی چیز کو ابتدا میں ایکسپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے،
لیکن جب انسان عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہی چیز آسان ہو جاتی ہے. یہی حال تربیت کا ہے. یہی چیز جو بظاہر مشکل لگتی ہے پھر آسان لگنے لگتی. اب ظاہر ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ دین آسانی کا دین ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں کوئی پابندی نہیں یا کوئی ذمہ داری نہیں یا آپ کو کوئی تکلیف نہیں کرنی پڑتی اور آپ ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. کیا یہ ہے اس کا مطلب؟ یہ مطلب نہیں ہے. اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ پیچھے آیت کیا گزری ہے. 3 صحابہ کرام کو 50 دن تک ایک سخت آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور اس میں اگر ایمان اور اسلام کو ایک طرف رکھ کر اس ساری چیز کو دیکھیں کہ 50 دن تک کسی بھی شخص کے ساتھ اگر بائیکاٹ کر لے پوری قوم تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ کیا یہ آسان کام ہے؟ بہت مشکل مرحلہ ہے. تو دین میں آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ دین میں کوئی سختی ہے ہی نہیں، یا دین میں کوئی بھی ڈسپلن نہیں، یا دین میں کوئی ذمہ داری نہیں. ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور جب تک مناسب وقت پر نرمی اور سختی کو استعمال نہ کیا جائے تربیت نہیں ہو سکتی. کیا آپ کا نظر کرم اور شفقت اور محبت اپنے صحابہ سے اس بات کی متقاضی نہ تھی کہ وہ لوگ جب آ کے معذرت کر رہے تھے سچ بول کر تو آپ فوراً ہی کہہ دیتے چونکہ تم لوگوں نے سچ بولا اس لیے میں نے تم کو معاف کیا؟ ایسا کیوں نہ کیا گیا؟ یہ سارا ڈسپلن جو اس وقت قائم کیا گیا کیا اس آیت کے کنٹریری نہیں لگتا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم مشکل میں پڑو، تم تکلیف میں پڑو تو ان پر بہت گراں گزرتا ہے، تمہارے بارے میں بہت حریص ہیں، مومنوں کے ساتھ شفیق اور رحیم ہے. ایک طرف شفیق اور رحیم کہا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی مشکل ان پہ بہت گراں ہے. تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اتنے شدید ڈسپلن سے گزرنا پڑ رہا ہے. تو کیا یہ ایک دوسرے کے منافی بات نہ ہو گئی؟ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ دین کے نام پر جو نرمی ہو یا جو شفقت ہو وہ ہر موقع پر ہو، حتیٰ کہ جب کوئی کام نہ کرے تو اس وقت بھی صرف شفقت اور مہربانی ہو. یہ نہیں ہو سکتا، اس سے کام نہیں چلتا. ہمارا دین بخشوں اور راہبوں کا دین نہیں. ہمارے دین میں ایک طرف محبت بھی ہے، نرمی بھی ہے، آسانی بھی ہے، اور دوسری طرف سخت ڈسپلن بھی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود جاری کی، اب چور کی سزا جو ہے یا زانی کی سزا جو ہے یا شراب پینے والے کی سزا جو ہے، وہ تمام چیزیں ان آیات سے اختلاف نہیں رکھتی یا ان کے اگینسٹ نہیں ہیں یا ان کے متناقض نہیں ہیں. یہ بات میں اس لیے آپ کو کر رہی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہمارے دشمنوں نے الزام لگائے ہیں وہ پھر ایسی ہی آیات کو نکال کر اور کچھ آپ کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں کتنا تضاد ہے. ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ وہ بہت شفیق ہیں، بہت رحیم ہیں اور اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، ان کا تکلیف میں پڑنا جو ہے ان کو بہت بھاری گزرتا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں 50 دن ان کے ساتھ بائیکاٹ کرا دیتے ہیں. کیا اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کو بہکایا نہیں جا سکتا؟ تو اس کا جواب آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ دونوں باتیں آپس میں متضاد نہیں. کیسے جمع کریں گے ان کو؟ کیسے تطبیق کریں گے؟ کیسے ان کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے؟ ہم سب کا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائی نیچر بہت سافٹ تھے، بہت محبت کرنے والے تھے، بہت رحمت کرنے والے تھے. جبھی تو آپ عبداللہ بن ابی کا جب بیٹا آیا کہ باپ کا جنازہ پڑھانے کا مطالبہ لے کر، تو آپ تیار ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا. بے شک فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا، لیکن آپ نے بھی تو لیا نا. پریکٹیکل ڈیسیژن تو آپ ہی نے لیا. چاہے حکم اللہ کی طرف سے تھا لیکن ایسا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجبوراً کر رہے تھے. اس کا مطلب تو یہ بنتا کہ آپ نے اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا، آپ کا تو دل نہیں چاہتا تھا، بس مجبوری تھی. یہ بات نہیں تھی.
یعنی ایک ایگزامپل بھی سیٹ کرنا مقصود تھی. جو اہم ترین بات جس کی طرف آپ کو توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کسی ذاتی انتقام کے تحت ایسا نہیں کر رہے تھے. محبت اور شفقت اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کے بڑے فائدے کے لیے آپ نے جہاں نرمی کی ضرورت تھی نرمی فرمائی، اور جہاں سختی کی ضرورت تھی وہاں سختی بھی فرمائی. جیسے ہمارے ہاں قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف جنت کا تصور ہے تو ساتھ ہی جہنم کی دل دہلا دینے والی آیات آتی ہیں. اس سے دین میں ایک بیلنس ہوتا ہے. اور مذاہب میں اگر آپ دیکھیں تو بیلنس نہیں آپ کو ملے گا، تصویر کا ایک رخ ملے گا، جبکہ اسلام میں دونوں ملتے ہیں، دونوں چیزیں آمنے سامنے ہیں. آپ نے کبھی سوچا کہ اس موقع پر یہ آیت کیوں رکھی گئی؟ یعنی اس سے پہلے وہ صحابہ کے ساتھ جو معاملہ ہے قرآن پاک میں کوئی اور ایسی مثال نہیں ہمیں ملتی کہ کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کیا ہو. یہاں اس کا ذکر ملتا ہے اور اس کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کوئی ظالم نہیں ہے. اگر وہ آپ پر سختی بھی کر رہے ہیں تو دراصل یہ تربیت کے لیے کر رہے ہیں. ایک اور بات بتائیے کہ آپ کی یہ سختی منافقوں کے لیے کیوں نہ تھی، اپنے ساتھیوں کے لیے کیوں تھی؟ اسی کو حکمت کہتے ہیں کہ جو جھوٹے لوگ تھے اور آپ سمجھ بھی رہے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں، اس کے باوجود آپ نے ان کو کوئی سزا نہیں دی، ان کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جاؤ تم. لیکن اپنے مخلص ساتھیوں کو جو اپنے ہیں، جن کے اندر ایمان بھی ہے اور جن کی بس ایک چھوٹی سی کوتاہی ہے، ان کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے، جبکہ اس کے برعکس بالکل جھوٹے لوگوں کو ان کی کوتاہی پر اور ان کے جھوٹ بولنے پر اور ان کے سارے دھوکے اور فریب کے باوجود اور اس معاملے کو سمجھنے کے باوجود آپ اگنور کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ پرسن ٹو پرسن معاملہ مختلف ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر آپ کسی نان مسلم کو اسلام کی طرف لاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا معاملہ اور ہوگا، لیکن جب آپ ایک مسلمان کو تعلیم دیتے ہیں تو اس وقت آپ کا معاملہ کچھ اور ہوگا. اور اس کو منافقت نہیں کہا جائے گا، یہ ضرورت ہے. ایک شخص کو آپ پیار محبت سے دین کی طرف تو لا سکتے ہیں، لیکن ایک استاد محض پیار محبت سے تربیت نہیں کر سکتا، اس میں دونوں چیزیں ہوں گی. تو یہ جو حکمت ہے اس کی کمی کی وجہ سے بسا اوقات ہم معاملات کو بگاڑ بیٹھتے ہیں. آپ کا دل تڑپتا تھا ایک ایک شخص کے لیے، اور اسی شفقت کی وجہ سے آپ ان کو سکھاتے بھی تھے، جس میں بسا اوقات ان کو تکلیف بھی ہوتی تھی. آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیسا ہوتا تھا؟ لیکن عام مجالس میں آپ کس طرح سکھاتے تھے؟ یعنی معلم اور خطیب میں پھر فرق ہوتا ہے. تعلیم کے وقت میں انداز اور ہوتا ہے، خطبے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. جو لوگ یہ فرق نہیں جانتے پھر وہ پیغام پہنچانے میں غلطی کرتے ہیں. اصل میں جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے مریض کو پہچان کر علاج کرتا ہے کہ اب کس چیز کی ضرورت ہے، اب کون سی دوا دینی، اب کتنی ڈوز دینی، تھوڑی دینی یا زیادہ دینی. جب تک اس کے اندر یہ حکمت نہ ہو تو عموماً ڈاکٹرز پھر مریض کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچا جاتے ہیں. تو اسی طرح ایک معلم یا مربی یا استاد یا یہاں پر جیسے پیغمبر علیہ السلام ہیں، ان کا جو معاملہ ہے انسانوں کے ساتھ، اس میں ہم سب کے لیے رہنمائی ہے، اور اسی رہنمائی کے ساتھ ہم کام کریں گے تو کامیاب ہوں گے. اگر ہم اس کو سمجھنے میں بھول کا شکار ہو گئے تو ہم صحیح نتائج پیدا نہیں کر سکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.